18 ذوالحجہ جو ہے آپ کے علم میں ہوگا، ناشر القرآن، جامع القرآن، داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یہ اسلام کے لیے بہت دردناک دن ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کو پیش کر کے، اپنے آپ کو قربان کر کے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو ایک بہت بڑے فساد اور بہت بڑی جنگ سے بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑی جنگ سے اسلام کو محفوظ کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ المنورہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا، لیکن مدینے کے اندر خون برپا نہیں ہونے دیا۔ حالانکہ اس وقت بہت بڑے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے بھی آپ سے اجازت چاہی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان بلوائیوں کا، ان باغیوں کا ابھی خاتمہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے آقا کے شہر میں خون برپا نہیں ہونے دے سکتا۔ میں اپنے آقا کے شہر میں، اپنے محبوب کے شہر میں خون برپا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جو خلافت کا دور ہے وہ تقریباً 12 سال پر محیط ہے۔ کتنے سال پر بھائی؟ 12 سال پر محیط ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جو پہلے 6 سال ہے نا، وہ امن میں گزرے، کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا، کوئی فساد برپا نہیں ہوا، کوئی اسلام کے خلاف سازش نہیں ہوئی، کوئی بھی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا۔ لیکن آخری جو 6 سال ہیں نا آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے، اس کے اندر بہت بڑا فتنہ برپا ہوا۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے علم میں بھی تھا کہ یہ جو بلوائی ہیں، یہ جو باغی ہیں، ان کا مقصد تو یہی ہے کہ اسلام ختم ہو جائے، اسلام ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے، مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ برپا ہو جائے۔ لیکن آپ بھی تو خلفائے راشدین میں سے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو صحبت عطا تھی، اس صحبت کی برکت سے آپ نے پہلے ہی جانچ لیا تھا، پڑتال لیا تھا کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے اس فتنے کو ختم کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں، آپ کی پوری زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اتباع رسول میں مکمل ہو کر گزرتی ہے۔ آپ نے جو بھی کام کیے وہ سارے کے سارے اتباع رسول میں تھے، اور آپ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو میرے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری، یعنی آپ ان 10 مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہیں جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان 6 صحابہ کرام، ان اکابر 6 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہیں
جن پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ زیادہ خوش تھے. زیادہ کیا تھے؟ خوش تھے. اور آپ کے مقدر پر قربان جاؤں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی. اس لیے تو آپ رضی اللہ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے. کچھ لوگ جو بد عقیدہ ہے، جو حضور کو نور نہیں مانتے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نوروں والا مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں بھائی؟ 2 نوروں والا مانتے ہیں. ان اگر بد عقیدہ لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہتے ہو، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی. اس لیے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہتے ہیں. تو ادھر پتہ چلتا ہے کہ جن کی صاحبزادیوں کی شان کا یہ عالم ہے کہ اگر ان کا نکاح کسی صحابی سے ہو جائے تو وہ تو 2 نوروں والا ہو جاتا ہے، تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نور علی نور ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ نور علی نور ہیں. اب اگر یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بغض رکھتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ادب نہیں کرتے نا، اس کا جنازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی نہیں پڑھایا. میں حدیث پیش کرتا ہوں، یہ بات میں نے کہہ دی ہے نا آپ کو کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بغض رکھے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ادب نہ کرے، تو حضور بھی اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے. ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ محرم الحرام کے اندر کچھ ایسے بد عقیدہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گستاخیاں کرتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم جو ہیں ایک شخص کے جنازے پر تشریف لے گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے نماز جنازہ پر تشریف لے گئے کہ آپ جنازہ پڑھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. بہت بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قبل ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائی ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب عطا فرمایا وہ ذرا سنیے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو مرنے والا ہے نا، یہ شخص جو مرنے والا ہے یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، اس لیے میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. حضور نے 1400 سال قبل ہمیں بتا دیا تھا کہ جو میرے صحابہ کا گستاخ ہونا اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، لہٰذا میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں بد عقیدگی نہ رکھنا.
جو بھی ان کا اختلافات ہے ہمیں اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بھی جنگیں ہوئی، جو بھی مسئلے کھڑے ہوئے، ہمیں جو ہمیں علماء ہمیں فرماتے ہیں، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو ہیں اس پر خاموشی اختیار کریں. ہمیں ان مسائل کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ کیسے سرشار تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی محبت کا عالم کیا تھا. آپ جو ہیں ہر قول اور فعل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا. وضو کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے. تو اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تبسم کی، یعنی مسکراہٹ کی وجہ پوچھی کہ حضور آپ نے ابھی وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ نے مسکرایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ایک دفعہ میرے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کو میں نے اسی طرح وضو کر کے دیکھا تھا، اور وضو کرنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح مسکرائے تھے جس طرح میں نے ابھی مسکرایا ہے. یہ آپ کی اتباع کا عالم ہے کہ آپ کی محبت کا عالم کیا ہے. تو آپ نے ایک دفعہ بیٹھ کر ایک بکری منگوائی اور اس کو کھایا، اور بغیر تازہ وضو کیے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ابھی کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد نہ ہی آپ نے وضو کیا، ایسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. تو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے جو ابھی یہ کام کیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں بغیر دلیل کے یہ کام کر دوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر، جس جگہ پر میں ابھی بیٹھا تھا اور یہاں پر بیٹھ کر میں نے جو ابھی بکری منگوائی تھی اس کو پکوایا تھا اور اس کو کھایا تھا، اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی جگہ پر بیٹھ کر اسی طرح بکری کا کھانا کھایا تھا اور بغیر وضو کیے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. میں نے بھی اپنے آقا کی سنت کی اتباع کی ہے. میں نے بھی اپنے آقا کی سنت کی اتباع کی ہے. اور آپ کی شہادت کا عالم دیکھیں. آپ پر جو حملہ ہے نا، کیونکہ حج کا موسم تھا، اس وقت جو حاجی جاتے تھے ایسے نہیں ہے کہ اب تو 5 گھنٹوں کے اندر بندہ مکہ شریف پہنچ جاتا ہے، مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے. اب تو سفر آسان ہو گئے ہیں. تو اس وقت تو کئی مہینے لگتے تھے. پورا مدینہ تو خالی ہو چکا تھا، پورا مدینہ خالی ہو چکا تھا. کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے. تو ان بلوائیوں نے، ان باغیوں نے جب دیکھا کہ اب مدینہ شریف تو خالی ہو چکا ہے، تو ان لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ 40 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بھی روکا گیا. سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 دن پانی روکا گیا تھا نا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن پانی روکا گیا. 3 دن جس کا پانی روکا گیا تو ہم تو اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں شہادت عثمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ہمیں شہادت عثمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت سبق ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے کچھ بد عقیدہ لوگ جو ہیں نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلاظت بکتے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے
خود حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو مقرر کیا تھا، سید الشہداء حضرت امام حسن اور سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دیگر صحابہ کرام بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر بھی مامور تھے۔ لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا تو اس وقت آپ بھی روزے کی حالت میں تھے، اور اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ، جس آیت مبارکہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا تھا، وہ آیت مبارکہ یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس لیے قیامت والے دن قرآن بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ تو ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر اگر غور کریں تو آپ نے اتباع رسول کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غزوات کے اندر بھی جس وقت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ ہمیں جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو آپ نے اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر کے اندر کتنا مال پڑا ہے۔ جس وقت بھی حضور نے حکم دیا آپ فوراً اپنے مال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ جنت کی خوشخبری نہیں دی، ایک مرتبہ جنت کی خوشخبری نہیں دی، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرمائیں۔ بقیہ نماز کے بعد ہمارے محترم و مکرم بابا